آج ہمارے ذرائع ہمیں ایک ایسی شخصیت کی دنیا میں لے جا رہے ہیں جی، جو ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی، ایک ایسی ہستی جن کا حکم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات، جانوروں اور یہاں تک کہ ہوا پر بھی چلتا تھا۔ صحیح۔ لیکن آج کی کہانی اس وقت کے بارے میں ہے جب اس بے پناہ طاقت کے باوجود انہیں ایک ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑا جو ان کی پہنچ سے باہر تھی۔ اور یہی بات دیکھیں اس قصے کو بہت دلچسپ بنا دیتی ہے۔ یہ صرف طاقت کی نمائش کی کہانی نہیں ہے، بالکل۔ بلکہ یہ اس سوال کے گرد گھومتی ہے کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو تب بھی آپ کی خواہشات آپ کو کیسے آزما سکتی ہیں۔ مطلب یہ خواہش، حدود اور اس ذہانت کی کہانی ہے جو کبھی کبھی طاقت سے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس قصے میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے ملکہ بلقیس کی آمد سے جو حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہیں۔ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بڑی عاجزی سے ایک درخواست کرتی ہیں کہ آپ اپنے اڑنے والے تخت پر دنیا گھومتے ہیں، کیا مجھے بھی اللہ کی بنائی ہوئی کچھ نایاب مخلوقات دکھا سکتے ہیں؟ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ یہ کوئی عام سیاحتی درخواست نہیں ہے، وہ خود ایک ملکہ ہے۔ صحیح۔ یہ درخواست دراصل علم اور تجسس کی پیاس کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ حضرت سلیمان کی طاقت کا محض تماشا نہیں دیکھنا چاہتی، بلکہ اس کائنات کے رازوں کو سمجھنا چاہتی ہیں جس کا اختیار انہیں دیا گیا ہے۔ اور ان کا انداز بہت اہم ہے۔ یہ ایک شاگرد جیسا ہے، حاکم جیسا نہیں۔ بالکل۔ اور حضرت سلیمان کا جواب بھی اتنا ہی شاندار ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں دکھاتا ہوں۔ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ضرور۔ جی، مطلب وہ اپنی طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کی ذات کو قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر وہ ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں زمین کی سب سے خوبصورت جگہ پر لے چلو۔ اور ہوا انہیں لے جاتی ہے سمندر کے بیچ ایک جزیرے پر۔ ذرائع میں اس جزیرے کا منظر بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ رنگ برنگے پرندے، عجیب و غریب جانور، شفاف پانی میں تیرتی مچھلیاں۔ ایک جنت جیسا منظر۔ جی بالکل۔ اور ملکہ بلقیس کا رد عمل بھی فوری ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، اے عظیم اللہ، تیری دنیا کتنی حسین ہے۔ یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ ایک طرح کا اعتراف ہے۔ صحیح، اس بات کا کہ وہ ایک ایسی دنیا دیکھ رہی ہیں جو ان کی اپنی سلطنت سے بہت مختلف اور وسیع ہے۔ تو سب کچھ بہت پرسکون اور روحانی لگ رہا تھا۔ ایک خوبصورت جزیرہ، اللہ کی حمد و ثنا۔ لیکن پھر آسمان پر کچھ ایسا نظر آیا جس نے اس پورے منظر کا رخ ہی بدل دیا۔ حضرت سلیمان کی نظر اچانک پروں والے گھوڑوں کے خول پر پڑتی ہے جو آسمان میں اڑ رہے تھے۔ اور وہ ان کی خوبصورتی اور رفتار سے بالکل مسحور ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، ایک بادشاہ جس نے جنات کو قابو کر رکھا ہے، جو پرندوں کی زبان سمجھتا ہے، جی، وہ ایک ایسی مخلوق کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ خواہش کا پہلا شعلہ ہے، ایک ایسی چیز کو پانے کی طلب جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، کیا یہ صرف ان گھوڑوں کی خوبصورتی تھی یا کچھ اور؟ اچھا سوال ہے۔ ایک نبی جسے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ ایک دنیاوی چیز سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مہمان ملکہ بلقیس کو وہیں چھوڑ کر ان کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ میرے خیال میں یہ صرف خوبصورتی نہیں تھی، یہ طاقت کی ایک نئی شکل تھی۔ اچھا؟ ان گھوڑوں کی رفتار حضرت سلیمان کے اڑن تخت سے بھی زیادہ تھی۔ اوہ! تو ایک ایسا بادشاہ جس کے قابو میں ہوا ہے، اسے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو ہوا سے بھی تیز تھی۔ یہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اور شاید اس میں تھوڑی سی خفت بھی شامل تھی۔ بالکل۔ سوچئے، آپ وہ بادشاہ ہیں جو دنیا پر حکومت کرتا ہے اور چند گھوڑے آپ سے تیز نکل جائیں، وہ بھی ملکہ بلقیس جیسی ایک اہم شخصیت کے سامنے۔ صحیح، یہ صرف ایک چیلنج نہیں تھا، یہ ان کی ساکھ کا بھی سوال بن گیا تھا۔ جی بالکل۔ تو وہ ناکام لوٹتے ہیں، گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جی، مجھے تو ملکہ بلقیس کے بارے میں سوچ کر حیرت ہوتی ہے، ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ حیران ہوئیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ان کی خواہش کو ایک طرف رکھ کر اپنی ایک نئی خواہش کے پیچھے چلا گیا؟ بالکل۔ دیکھیں، ذرائع اس پر خاموش ہیں، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شاید وہ سمجھ گئی ہوں کہ انہوں نے ایک بادشاہ کی انا کو جگا دیا ہے، یا شاید وہ اس بات پر غور کر رہی ہوں کہ ہر طاقت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اور انہوں نے ابھی ابھی حضرت سلیمان کی طاقت کی حد دیکھی تھی۔
یہ واقعہ ان کے تعلقات میں ایک نئی پیچیدگی ضرور لایا ہوگا۔ خیر، اگلے دن شاہی دربار لگتا ہے اور حضرت سلیمان اپنے تمام وزیروں، عالموں اور دانشوروں سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ وہ پروں والے گھوڑے کہاں ملتے ہیں؟ اور اس سوال پر پورے دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ یہ انسانوں کے علم کی حد ہے۔ صحیح۔ ان کے پاس زمین کا علم تھا، کتابوں کا علم تھا، لیکن آسمان میں اڑنے والی اس پر اسرار مخلوق کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک حکمران کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے مشیروں کی اجتماعی دانش بھی ناکافی ہے۔ جی۔ تو جب انسانوں کا علم ختم ہو جاتا ہے تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ دربار میں موجود ایک سپاہی ہمت کر کے مشورہ دیتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگتی ہے کہ یہ مشورہ کسی بڑے وزیر یا عالم نے نہیں بلکہ ایک عام سپاہی نے دیا۔ اور یہ اچھی قیادت کی نشانی ہے۔ ایک اچھا لیڈر ہر طرف سے آنے والے مشورے کو سنتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مشورہ دینے والے کا رتبہ کیا ہے۔ بالکل۔ تو حضرت سلیمان فوراً اس مشورے پر عمل کرتے ہیں اور جنات کے بادشاہ کو طلب کیا جاتا ہے۔ اور توقع یہی تھی کہ جنات کے پاس تو مافوق الفطرت طاقتیں ہیں، وہ یہ کام چٹکیوں میں کر دیں گے۔ لیکن کہانی یہاں ایک اور دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جنات کا بادشاہ حاضر ہوتا ہے اور جب اسے حکم سنایا جاتا ہے تو ذرائع کے مطابق وہ چونک کر خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ نافرمانی نہیں کرتا، لیکن اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بالکل۔ وہ وضاحت کرتا ہے، حضور، ان گھوڑوں کو پکڑنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے، ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہم ان کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتے اور وہ آسمان میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا اعتراف ہے۔ جنات کا بادشاہ جو خود اتنا طاقتور ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ جی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی اپنی طاقت ناکام ہو چکی، انسانوں کا علم جواب دے چکا۔ اور اب جنات کی طاقت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا وہ اس خواہش کو چھوڑ دیں؟ نہیں، اور یہیں سے مسئلہ حل کرنے کا ایک نیا طریقہ سامنے آتا ہے۔ اچھا؟ جنات کا بادشاہ صرف انکار نہیں کرتا، وہ ایک متبادل حل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک جن ہے شمدون۔ شمدون؟ جی، شمدون، جو آپ کے خوف سے سمندر کی تہہ میں چھپا ہوا ہے۔ شاید وہ یہ کام کر سکے۔ مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ جنات کا بادشاہ خود اتنا طاقتور تھا تو وہ شمدون کو کیوں تجویز کر رہا ہے؟ کیا وہ خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا یا وہ ذمہ داری سے بچنا چاہ رہا تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ میرے خیال میں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی، وہ واقعی سمجھتا تھا کہ شمدون کے پاس کوئی ایسی خاص مہارت ہے جو باقی جنات کے پاس نہیں۔ ہر مسئلے کا حل مطلب بے دریغ طاقت سے نہیں نکلتا۔ صحیح۔ شاید ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے رفتار نہیں بلکہ کوئی خاص چال یا علم درکار تھا جو صرف شمدون کے پاس تھا۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ زیادہ سیاسی ہو سکتی ہے۔ شمدون ایک باغی تھا، ایک مفرور۔ اچھا۔ اسے اس خطرناک کام پر لگا کر جنات کا بادشاہ ایک تیر سے دو شکار کر سکتا تھا۔ اگر شمدون کامیاب ہو جاتا تو بادشاہ کی عزت رہ جاتی، اور اگر وہ ناکام ہوتا یا مارا جاتا تو ایک باغی سے چھٹکارا مل جاتا۔ واہ، یہ تو بہت گہری چال ہے۔ جی۔ اور یہیں سے ہمیں جدید انتظامی حکمت عملی کی ایک جھلک ملتی ہے۔ آج کل کی کمپنیاں اسے ڈسرپٹیو ٹیلنٹ کہتی ہیں۔ بالکل، وہ لوگ جو اصولوں پر نہیں چلتے لیکن ایسے حل نکالتے ہیں جو کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت سلیمان کا ایک باغی جن کی طرف رجوع کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حقیقی قیادت بعض اوقات اپنی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والوں کی قدر کرنے میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب چیلنج یہ تھا کہ شمدون کو سمندر کی تہہ سے باہر کیسے نکالا جائے۔ وہ حضرت سلیمان کے نام سے ہی خوفزدہ تھا۔ اسے حکم دے کے تو بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو جنات کے بادشاہ نے ایک چال چلی۔ کیا چال؟ وہ سمندر کے کنارے گیا اور بلند آواز میں اعلان کیا، اے شمدون، خوش ہو جاؤ، حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ تو کسی جاسوسی فلم کا سین لگتا ہے۔ اتنی طاقتور اور پراسرار مخلوق ایک سادہ سی افواہ پر قابو میں آ گئی۔ واستش، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی کمزوری اکثر ہماری اپنی خواہشات اور خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ شمدون کی سب سے بڑی خواہش آزادی تھی اور سب سے بڑا خوف حضرت سلیمان تھے۔ جیسے ہی اسے لگا کہ خوف کی وجہ ختم ہو گئی ہے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے بھاگا اور خوشی مناتا ہوا باہر آ گیا۔
जहां उसे फौरन पकड़ लिया गया। जी। और फिर वो मंजर आता है जब शमदून को जंजीरों में जकड़कर हजरत सुलेमान के सामने पेश किया जाता है। वो खौफ से कांप रहा है, जमीन पर गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे गुनाहों की सजा मौत है, लेकिन मैं रहम की भीख मांगता हूं। और यहाँ हजरत सुलेमान का किरदार एक बार फिर एक आम बादशाह से बुलंद नजर आता है। वो गुस्से या इंतकाम का मुजाहरा नहीं करते। वो शमदून की आंखों में खौफ भी देखते हैं और शायद उसकी सलाहियत भी। तो वो उसे फौरी सजा देने की बजाय एक सौदा करते हैं, एक पेशकश जो शमदून के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। वो कहते हैं, अगर तुम मेरे लिए वो आसमानी घोड़े पकड़कर ले आओ तो मैं तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दूंगा। ये रहम और हिकमत अमली का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। जी, वो एक बागी और एक लायबिलिटी को एक वफादार खादिम और एक एसेट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे एक मौका दे रहे हैं कि वो अपनी वफादारी साबित करे। और यही क़यादत का एक आला तरीन सबक है। क़यादत सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं, ये सही काम के लिए सही फर्द को पहचानने, उसकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने और उसे मकसद हासिल करने के लिए तरगीब देने का नाम है। चाहे उसके लिए आपको एक बागी के साथ सौदेबाजी ही क्यों न करनी पड़े। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे किस्से को समेटें तो हमने मलका की एक मासूम सी ख्वाहिश से आगाज किया, जो हजरत सुलेमान की अपनी एक शदीद ख्वाहिश में बदल गई। और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने अपनी ज़ाती ताकत, अपने दरबार का इल्म और अपने वफादार जिन्नात की ताकत को आजमाया और हर सतह पर नाकामी का सामना किया। और आखिरकार हल एक गैर मुतवक्का जगह से आया, एक मफरूर, एक बागी, एक ऐसा किरदार जो निज़ाम से बाहर था। ये कहानी हमें बताती है कि बाज़ औक़ात सबसे मुश्किल मसाइल का हल रिवायती तरीकों से नहीं मिलता। इसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है और उन लोगों पर भी भरोसा करना पड़ता है जिन पर आप आम हालात में कभी ना करते। ये भी जाहिर करता है कि ख्वाहिश कितनी ताकतवर चीज़ है। एक लम्हे की नज़र ने दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को एक ऐसे ताक़ुब पर मजबूर कर दिया जिसके लिए उसे अपनी पूरी सल्तनत की सलाहियतों को झोंकना पड़ा। और इस अमल में उसने अपनी ताकत की हुदूद को भी पहचाना। बिल्कुल। और ये कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि सबसे ताकतवर हुक्मरान के लिए भी कुछ चीज़ें सिर्फ हुक्म से हासिल नहीं होती। उनके लिए ख़ास इल्म, हिकमत अमली और बाज़ औक़ात ऐसे लोगों की महारत की ज़रूरत होती है जो रिवायती निज़ाम से बाहर काम करते हैं। ये मसला हल करने का एक तदरीजी और आजिज़ाना अमल है। जी। तो कहानी यहाँ इस मोड़ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ शमदून को इसका मिशन सौंप दिया गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक जिन जो अपनी चालाकी और शायद किसी मुनफरिद सलाहियत की वजह से जाना जाता है, वो एक ऐसी मखलूक को पकड़ने के लिए क्या हिकमत अमली बनाएगा जो हवा से भी तेज हो। सही। क्या कामयाबी का इन्हिसार ब्रूट फोर्स पर होता है या उस चीज़ की फितरत को समझने पर जिसे आप हासिल करना चाहते हैं? शायद शमदून की कामयाबी का राज ताकत नहीं, बल्कि इन घोड़ों की नफ्सियात, उनकी किसी कमजोरी या किसी ऐसी ख्वाहिश को समझना होगा जिसे इस्तेमाल करके वो उन्हें अपनी तरफ माइल कर सके। तो ये ताकत के बजाय जहानत का खेल बन जाता है।